السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، صدق اللہ و مولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، آمینہ کے لال، فاطمہ کے بابا، حسنین کے نانا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس بے پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ نشاور کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کے بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نشاور کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ خطبے کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ فتح 26واں پارہ میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بلا شبہ اللہ مسلمانوں سے راضی ہو گیا جب وہ صلح حدیبیہ میں درخت کے نیچے آپ سے بیعت کرتے تھے، یعنی آپ سے وعدہ کرتے تھے، آپ سے بیعت کرتے تھے۔ جو لوگ بھی اس درخت کے نیچے تحت الشجرہ، صلح حدیبیہ میں تحت الشجرہ درخت کے نیچے جن جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، آپ سے وعدہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں سے راضی ہو گیا۔ یہ واقعہ صلح حدیبیہ کا ہے۔ صلح حدیبیہ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے عمرے کی نیت سے مکہ مکرمہ نکلے اور وہاں پر ان کو مکہ والوں نے روک دیا۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طرف سے سفیر بن کر، قاصد بن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں مکہ مکرمہ پہنچے۔ انہیں کچھ آنے کے لیے دیری ہوئی تو یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کیا ہے، قتل کر دیا گیا ہے، مکہ والوں نے انہیں قتل کیا۔ یہ افواہ پھیل گئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے تمام صحابہ کرام سے وعدہ لیا، قسم اٹھائی، بیعت لی۔ تو تمام صحابہ کرام 1500 کے قریب صحابہ کرام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر اپنا ہاتھ رکھ کر، دست اقدس پر اپنا ہاتھ رکھ کر انہوں نے یہ وعدہ لیا، یہ بیعت لی صحابہ کرام نے کہ ہم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لیں گے۔ تو جتنے بھی صحابہ کرام نے وہاں پر جو بیعت لی، قسم کھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن مجید فرقان حمید کی آیت اتری سورہ فتح کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے اے نبی آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ اللہ ان تمام لوگوں سے کیا ہو گیا ہے، راضی ہوگا۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما۔ یہ تمام تر یہ آیت ان لوگوں کے لیے اتری ہے جو بیعت رضوان میں کیا تھے، شامل تھے۔ اور میں جو آپ کے سامنے جو آیت کا ٹکڑا پڑھا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، بلا شبہ اللہ مسلمانوں سے راضی ہو گیا جب وہ صلح حدیبیہ میں درخت کے نیچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے جلوہ افروز تھے، وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، تو درخت کے نیچے آپ سے بیعت کرتے تھے۔ آج کا میری تقریر کا عنوان، موضوع جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت۔ حضرت عثمان غنی خلیفہ سوم، داماد رسول، خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان
فضیلت ان کی بیان کرنے کے لیے میں یہاں پر آج آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں۔ 18 ذی الحجہ جو آنے والی جو تاریخ ہے 18 ذی الحجہ، یہ 18 ذی الحجہ جو ہے یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، یعنی 18 ذی الحجہ کو آپ کو شہید کر دیا گیا۔ تو شہادت کا واقعہ تو میں انشاءاللہ عز و جل آنے والے 1-2 جمعہ میں بیان کروں گا انشاءاللہ عز و جل، لیکن آج ان کی سیرت کے متعلق، آج ان کے فضائل کے متعلق، آج ان کی عظمت کے متعلق، شان کے متعلق میں آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا شخصیت تھے، ان کے متعلق اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، یہی آج کا موضوع میرا رہے گا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عثمان اور ان کی کنیت جو ہے ابو عبداللہ اور ابو عمرو، یہ 2 کتابوں میں الگ الگ ان کے نام آئے ہیں، ان کی کنیت آئی ہے ابو عبداللہ اور ابو عمرو، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت۔ لقب ان کا کیا ہے؟ ذو النورین، لقب ان کا کیا ہے؟ ذو النورین۔ ذو النورین سے مراد یہاں پر ان کا معنی کیا ہے؟ 2 نور والے۔ یہ 2 نور والے کیوں ان کو کہا گیا یہ بھی میں انشاءاللہ آج کی تقریر میں بیان کروں گا۔ ان کے والد کا نام عفان، ہم کہتے ہیں نا کہ حضرت عثمان بن عفان، حضرت عثمان بن عفان، ان کے والد کا نام عفان ہے، اور ان کا قبیلہ، ان کا خاندان کیا ہے؟ قریش خاندان ہے، بڑا خاندان قریش خاندان ہے، اور 5ویں پشت میں ان کا شجرہ نسب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر اوپر چلے جائیں گے 5ویں پشت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے، شجرہ نسب ان کا مل جاتا ہے، اور حضور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو امی جان ہیں، ان کی امی ہیں، یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پھوپھو لگتی ہیں، پھوپھو جان لگتی ہیں۔ تو رشتے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رشتہ کیا ہے۔ اور ایک نایاب رشتہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، یہ ایک بعد دیگرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی، اور ان کا واقعہ بھی ایک بڑا واقعہ ہے۔ انشاءاللہ میں ایک واقعات احادیث کریمہ کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی میں آپ کے سامنے کوشش کروں گا۔ ان کی شان عظمت یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیعت رضوان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے جب قسم اٹھا رہے تھے تو تمام صحابہ کرام نے بیعت کی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھ کر یہ کہا صحابہ کرام سے کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اپنے ہاتھ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اس وقت صحابہ کرام، بہت سے صحابہ کرام جلیل القدر 1500 کے قریب صحابہ کرام موجود تھے۔ اس وقت حضرت انس اور دوسرے صحابہ کرام بھی کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہمارے نزدیک اس طرح بڑھ گئی کہ ہمارا وجود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وجود جو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، وہ ہاتھ کا وجود ہمارے وجود سے زیادہ ہو گیا۔ سبحان اللہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہمارے وجود سے بھی، وجود کہا صحابہ کرام نے، وجود سے بھی زیادہ کہا، کیونکہ وہ ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، لیکن حقیقتاً وہ کس کا ہاتھ تھا؟ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہاتھ تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے وجود سے بھی زیادہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شان، وہ ہاتھ، اس کا مقام و مرتبہ بڑھ گئے۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو 2 بیٹیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی، اور ان کی شان دیکھیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدری صحابی بھی کہتے ہیں۔ کیا؟ بدر میں بدری صحابی، یعنی جنہوں نے بدر میں شرکت فرمائی، اسلام کی سب سے پہلی جنگ۔ اور حالانکہ اگر سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں اگر دیکھیں گے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں شامل نہیں تھے، جنگ بدر میں آپ شامل نہیں تھے، نہ آپ میدان میں آئے،
نہ آپ نے جنگ لڑی، لیکن پھر بھی آپ کو بدری صحابہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک بیٹی جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی، غالباً حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شدید بیمار ہوئی۔ جنگ بدر کا موقع آیا اور تمام صحابہ کرام جنگ لڑنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنگ بدر میں شرکت فرمانے کے لیے نکلے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی جو بیمار تھی ان کا حال دیکھ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا، یہ شدید بیمار ہیں، آپ ان کی دیکھ بھال کے لیے، تیمارداری کے لیے آپ یہاں پر رکیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت عثمان غنی وہیں پر رکے۔ اور جب جنگ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگ بدر سے فتح یاب ہو کر جب واپس آئے تو خبر ملی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دختر نیک اختر اس دنیا سے کیا فرما چکی ہیں؟ کچھ فرما چکی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مجاہد کا حصہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا اور ان کو بدر کے صحابہ میں ان کا شمار عطا فرمایا۔ کیوں؟ بظاہر تو دکھنے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے میدان میں آئے نہیں، جنگ لڑی نہیں، کسی کو قتل کیا نہیں، لیکن پھر بھی ان کو بدری صحابہ کا جو نام ملا، لقب ملا، یہ کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کے عمل میں تھے، یعنی حکم کی فرما برداری کر رہے تھے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم مان رہے تھے، اس لیے ان کو یہ درجہ، یہ لقب، یہ مقام ملا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اگر حکم کی فرما برداری اگر کوئی کرتا ہے تو بھلے وہ اس جنگ میں شامل نہ ہو، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو ایک مجاہد کا حصہ عطا کرتے ہیں اور بدری صحابہ میں ان کا کیا کرتے ہیں؟ شمار کرتے ہیں۔ اور علماء کرام یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں کہ ذو نورین، دو نور والے، ان کو اس وجہ سے کہا گیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں، دو صاحبزادیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی، اس لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ دو نور والے، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دو نور عین جو تھی، چشم نور جو تھی، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی، اسی وجہ سے ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے، یہ لقب ان کا مشہور ہے۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک کسی نبی کی دو بیٹیاں کسی ایک شخص کے نکاح میں نہیں گئیں سوائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ کسی نبی کی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر 1,24,000 یا پھر کم و بیش 2,24,000 آپ پیغمبر یا پھر نبی مان کر چلیں کہ اتنے نبیوں کی کسی نبی کی بیٹیاں، دو بیٹیاں کسی کے نکاح میں نہیں آئیں سوائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ اور علماء کرام کتابوں میں یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو یکے بعد دیگرے، یعنی ایک کے بعد دوسری، میں تمام کے تمام عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ سبحان اللہ، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ اور اگر اس طرح دیکھیں گے، انگلی اٹھانے والا، اعتراض کرنے والا، سوال کرنے والا اس طرح بھی کر سکتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر الزامات بھی لگا سکتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخی تھے، امیر تھے، دولت مند تھے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹیاں ان کے نکاح میں دیں اور یہ کہا کہ یکے بعد دیگرے، اگر 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو ان کے نکاح میں دے دیتا۔ آج کا کوئی انسان، عام انسان یہ سوچ سکتا ہے، جاہل انسان جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دشمن ہے یہ سوچ سکتا ہے، لیکن یہاں پر میں آپ کو غور فکر دلانا یہ چاہوں گا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن سے ان کا نکاح ہوا، وہ کوئی امیر شخص نہیں تھے، وہ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے گھر میں فاقے ہوا کرتے تھے، ایک بیٹی ان کو بھی عطا کی۔ تو جو اعتراض کرتے ہیں، اعتراض کریں گے
آنے والے وقت میں کہ امیر گھر میں انہوں نے اپنی بیٹیاں دی، تو یہاں پر غور کرنے کا یہ مقام ہے، 2 بیٹیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دی، تو ایک بیٹی جو سب سے زیادہ پسندیدہ عزیز محبت والی جو بیٹی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک غریب کے گھر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیٹی دی۔ اور دوسری چیز یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا کہ اگر میری 2 بیٹیوں کی جگہ اگر 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو یکے بعد دیگرے میں حضرت عثمان کے نکاح میں دیتا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اگر پڑھیں گے، ان کے اعمال کو، ان کے اخلاق کو اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں گے تو وہ حیا کے پیکر تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیا کے پیکر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ نبوت میں حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں آرام فرما تھے، جلوہ افروز تھے، اور کچھ دیر میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی مبارک کچھ کھلی ہوئی تھی، اس پر کپڑا نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات چیت کی اور وہاں سے وہ چلے گئے حضرت ابو بکر۔ پھر کچھ دیر کے بعد حضرت عمر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حال میں بیٹھے رہے، بات چیت کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے کیا ہوئے، رخصت ہوئے، اور کچھ دیر کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حجرے میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی جلدی سے اپنے کپڑے سمیٹے، اپنے کپڑوں کو سمیٹا، اور جو پنڈلی مبارک جو کھلی ہوئی تھی اس پر کپڑا ڈھانکا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، بات کر کے چلے گئے۔ یہ تمام معاملہ حضرت ابو بکر کا آنا، حضرت عمر کا آنا، حضرت عثمان کا آنا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور سوال کیا کہ یا رسول اللہ، جب ابو بکر آئے تو آپ کا حال اسی طرح تھا، جب عمر آئے تب آپ کا حال اسی طرح تھا، لیکن جب حضرت عثمان جب آئے تب آپ نے اپنے کپڑوں کو سمیٹا، اپنے کپڑوں کو صحیح کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آئے عائشہ، میں اس انسان سے حیا کیوں نہ کروں، اس انسان سے شرم کیوں نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں، سبحان اللہ، یعنی اس انسان سے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرشتے حیا کرتے ہیں، فرشتے حیا، تو اس انسان سے میں حیا کیوں نہ کروں؟ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حیا کا عالم یہ تھا، حیا کا حال یہ تھا کہ علماء کرام بیان کرتے ہیں کتابوں میں کہ جب آپ غسل خانے میں ہوتے، غسل خانے میں یہ ہے کہ اگر آپ ننگے ہیں، بغیر کپڑوں کے ہیں، 4 دیواری میں ہیں، اگر آپ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا تو آپ ننگے ہو کر نہا سکتے ہیں، باہر لوگوں کے سامنے آپ کو ستر میں رہ کر، ستر ڈھانک کر نہانا یہ ضروری ہے، لیکن آپ اگر 4 دیواری کے اندر ہیں، غسل خانے میں ہیں، کوئی آپ کو اگر نہیں دیکھتا تو پورے کپڑے نکال کر نہا سکتے ہیں، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ آپ جب غسل خانے میں بھی ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طرح حیا کرتے کہ آپ سمٹ کر نہاتے، سمٹ کر، کھلے طور پر جس طرح نہایا جاتا ہے اس طرح نہیں نہاتے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حیا کا عالم یہ تھا، تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں حضرت عثمان کے نکاح میں دیتا۔ اگر کوئی عام انسان یہ کہے، اگر عام انسان یہ کہے تو یہ اور بات ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو بات کہے وہ بات اور ہے، یاد رکھیں، کیونکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے زبان سے فرماتے ہیں وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی ہوتی ہے، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہوتا ہے۔ نبی اپنے سے کچھ نہیں کہتا، نبی وہی کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے ہوتا ہے۔ کوئی یہ شخص سوچ سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نکاح فرمایا اپنی 2 بیٹیوں کا اس وجہ سے فرمایا، یہ سوال آ سکتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دولت مند تھے، امیر تھے، شان و شوکت سے رہتے تھے، اس وجہ سے بیٹیاں دی، تو وہ تو اللہ کے نبی ہیں، وہ ایسا کیوں کریں گے؟ یعنی وہ جو بھی کریں گے اللہ کی مرضی اس میں اگر ہوگی، اللہ کا حکم اگر ہوگا، اللہ اس چیز پر راضی ہوگا، وہی نبی وہ چیز کرے گا۔
اگر عام انسان اگر کوئی چیز کرتا ہے تو اور بات ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز کرتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے ہوتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں جو دی، ان کی دولت دیکھ کر نہیں دی، ان کا رتبہ، ان کی شان و شوکت دیکھ کر نہیں دی، ان کا کردار دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اخلاق دیکھے۔ اگر اس طرح دیکھیں گے تو صحابہ کرام نے جو کچھ صحابہ کرام غریب بھی تھے اور کچھ صحابہ کرام امیر بھی تھے۔ عبداللہ بن عوف اس وقت کے کروڑ پتی، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی مالدار نہیں تھے، بلکہ بہت سے اور صحابہ کرام بھی کیا تھے، اس وقت مالدار تھے، اور بہت سے صحابہ کرام غریب بھی تھے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے 2 بیٹیوں کا نکاح جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو کیا، ان کا کردار، ان کا اخلاق، ان کی حیات دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح ان کے ساتھ کیا۔ اور ایک بیٹی جو ان کی لخت جگر تھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ ان کا نکاح حضرت مولائے کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ آتا ہے کہ آپ نے 2 مرتبہ دنیا میں جنت کو خریدا۔ دنیا ہی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت عطا ہوئی۔ 2 واقعات میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ وہ عشرہ مبشرہ، یعنی ابو بکر تم جنتی، عمر تم جنتی، عثمان تم جنتی، عشرہ مبشرہ جو صحابہ کرام کا جو شمار ہوتا ہے اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ عشرہ مبشرہ ان صحابہ کرام کو کہتے ہیں کہ 10 صحابہ کرام جن کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا کی، کہ یہ 10 صحابہ کرام دنیا ہی میں ان کو کیا ہے، جنت کا مژدہ، جنت کی بشارت ان کو عطا کر دی گئی ہے۔ 10 صحابہ کرام میں شمار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 مرتبہ اس دنیا میں جنت کو خریدا۔ وہ کس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جب تشریف لے گئے ہجرت کر کے، وہاں پر میٹھے پانی کی قلت تھی، میٹھا پانی نہیں تھا، اور وہاں پر ایک بئر روما جس کا نام تھا، بئر روما کنویں کا نام تھا، اس کا مالک جو تھا وہ یہودی تھا، اور یہودی وہ پانی کو بیچا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، جو کوئی اس کنویں کو خریدے گا اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کو کنواں عطا کرے گا، یعنی جنت عطا کرے گا اس کو۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کئی ہزار دینار دے کر اس کنویں کو خریدا، اور کنویں کو خریدنے کے بعد شرط یہ تھی کہ ایک دن مسلمان پانی اس سے بھریں گے اور دوسرے دن جو یہودی ہے، دوسرے قوم کے جو لوگ ہیں وہ خریدیں گے۔ تو اس یہودی نے دیکھا کہ مسلمان 2 دن کا پانی ایک ساتھ بھر کے لے رہے ہیں، یعنی 2 دن کا پانی ایک ساتھ بھر کے، وہ اس طرح اس کا نقصان ہونے لگا، پانی خریدنے کے لیے کوئی آنے نہیں لگا۔ تو اس یہودی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی سودا کیا، اور 8000 دینار سے اس کنویں کو، بئر روما جس کو کہا جاتا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیچ دیا۔ اور وہ کنواں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کہنے پر وہ کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، قربان کر دیا، فری کر دیا۔ یعنی وہ جو پانی اس وقت جو خریدا جاتا تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بئر روما کا کنواں وہ مسلمانوں کے لیے کیا کر دیا، وقف کر دیا، اور آج اس کنویں کا نام بئر عثمان ہے، عثمان رکھا گیا ہے۔ یہ ایک مرتبہ آپ نے جنت کو خریدا۔ اور دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک انصار صحابی آئے مدینہ میں، اور انہوں نے کہا کہ میرے بازو جو رہتے ہیں ان کا جو درخت ہے ان کے درخت کی پوری ٹہنیاں میرے آنگن میں آتی ہے، اس کے پھل میرے آنگن میں آتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا اس انسان سے جس کا درخت تھا کہ اس کو درخت وقف کر دو، یہ درخت اس کو بیچ دو، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں تمہارے لیے درخت عطا کرے گا۔ جنت میں درخت عطا کرنا گویا اسی طرح کہ اس کو جنت مل گئی، درخت اسی کو ملے گا، جنت میں محل اسی کو ملے گا، جنت کی نہر اسی کو ملے گی، جنت کی حوریں اسی کو ملے گی جو جنت میں جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ درخت اس کے نام کر دو، اس کو دے دو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت میں درخت عطا کرے گا۔
تو وہ جو بظاہر مسلمان تھا منافق تھا حقیقتاً، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں مانا اور انکار کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، اگر کوئی دوسرا شخص اس درخت کو خرید کر اس انسان انصار صحابی کو دیتا ہے تو کیا اس کے لیے بھی وہی بشارت ہے، اس کے لیے بھی وہی خوشخبری ہے؟ تو حضرت عثمان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں عثمان، اس کے لیے بھی یہی خوشخبری ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پورا کے پورا باغ خریدا، باغ جس کو کہتے ہیں باغیچہ خرید کر اس انسان کو عطا کیا اور کہا کہ اس کے بدلے میں وہ درخت عطا کر۔ تو وہ شخص مانا، کیونکہ باغیچہ مل رہا تھا، باغ مل رہا تھا ایک درخت کے بدلے میں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خرید کر اس انصار صحابی کو عطا کیا۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا میں جنت 2 مرتبہ خریدی ہے، ایک بئر روما کنواں خرید کر اور وہ دوسرا درخت خرید کر۔ اور جنگ تبوک کا یہ موقع ہے، جنگ تبوک یہ اس طرح کی جنگ ہوئی کہ اس وقت صحابہ کرام کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، جھاڑ کے پتیاں کھاتے تھے۔ یہ حال تھا جنگ تبوک کا، جو جنگ تبوک کا جو ذکر کیا جاتا ہے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ترغیب دے رہے تھے، مال خرچ کرنے کی ترغیب دے رہے تھے، جوش دلا رہے تھے۔ اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں 100 اونٹ جنگ تبوک کے لیے ساز و سامان کے ساتھ، صرف 100 اونٹ نہیں، ساز و سامان کے ساتھ جنگ کے لیے دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کی یہ بات سنی اور پھر صحابہ کرام کو جوش دلانے لگے، مال خرچ کرنے کے لیے، مال قربان کرنے کے لیے صحابہ کرام کو ترغیب دینے لگے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں 200 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں قربان کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر صحابہ کرام کو ترغیب دینے لگے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسری مرتبہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں 300 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ جنگ تبوک کے لیے عطا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تھے، ممبر پر اترتے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرما رہے تھے کہ حضرت عثمان اس کے بعد کوئی بھی عمل کرے وہ عمل ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا، کوئی عمل کرے ان کے لیے اس کے لیے پوچھ نہیں ہوگی۔ اس سے مراد علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 300 اونٹ، اس وقت صحابہ کرام کے پاس کھانے کے لیے پیسہ کھانا تک نہیں تھا، اس دور میں اس وقت میں 300 اونٹ قربان کرنا یہ معمولی بات نہیں ہے۔ سخی کا جو عالم ہوتا ہے، اگر دیکھنا ہے تو حضرت عثمان کو دیکھے۔ عثمان غنی جو کہتے ہیں، غنی اس کے مطلب کو سمجھے کہ بے نیاز، اپنے مال کو اللہ کی بارگاہ میں پانی کی طرح خرچ کرنا، سوچنا نہیں کہ میرا یہ مال جائے گا تو پھر واپس آئے گا کہ نہیں۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بتاتی ہے، شان بتاتی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم پر اپنا مال کس طرح خرچ کیا۔ علماء کرام یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ اس عمل کے بعد جو انہوں نے 300 اونٹ جو قربان دینے کا جو وعدہ کیا، جو بات کہی، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفلی عمل کوئی نہ کرے، کوئی نفل عمل کوئی نہ کریں تو اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے پوچھ نہیں ہوگی۔ تو یہ حال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ اور مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ قحط سالی پڑی، یہ واقعہ بہت سے لوگ جانتے ہیں، علماء کرام اپنی کتابوں میں بیان کرتے ہیں کہ قحط سالی، کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، اناج نہیں تھا، اناج کی قلت، شارٹیج، اور اناج کو زیادہ داموں میں بیچنا، جس طرح ابھی بیچا جاتا ہے، کسی چیز کا اگر شارٹیج ہو تو اس کا دام بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 اونٹ، کتابوں میں الگ الگ روایتیں آئی ہیں، 100 اونٹوں پر 100 اناج کے پوتے، 100 اناج کے تھیلے لے کر آئے، دوسرے ممالک سے، دوسری جگہ سے لے کر آئے۔ تو تمام کے تمام تاجر لوگ، بزنس مین جو مال خرید کر کم پیسوں میں لے کر لوگوں کو زیادہ قیمتوں میں جو بیچتے ہیں،
वो लोग हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आए और कहने लगे कि आए उस्मान, हमें ये माल दे दें, दोगुनी कीमत में दे दें, आप जो कीमत में लाए हैं दोगुनी कीमत में दे दें। हज़रत उस्मान ने कहा कि मैं दोगुनी कीमत में नहीं दूंगा। उन लोगों ने कीमत बढ़ा दी, 4 गुना कीमत में दे दें। हज़रत उस्मान ने कहा कि मैं 4 गुना कीमत में नहीं दूंगा, तो आप बताएं कितनी कीमत में देंगे। तो हज़रत उस्मान ने कहा कि मैं 70 गुना ज़्यादा कीमत में दूंगा। अगर वो माल मिसाल के तौर पर अगर 1 रुपये का है तो मैं वो 70 रुपये में बेचूंगा, 70 गुना। तो ताजिर सब हंसने लगे और कहने लगे कि आए उस्मान, इस मदीना में ऐसा कौन ताजिर है जो तुम्हारा माल 70 गुना ज़्यादा कीमत में खरीदेगा, कौन है। तो हज़रत उस्मान ने कहा कि है मेरा अल्लाह तबारक व तआला है, मैं अल्लाह तबारक व तआला से सौदा कर रहा हूँ। मैं जो ये माल जो खर्च करूँगा, अल्लाह तबारक व तआला का वादा है, अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, जो अल्लाह की राह में 1 रुपया खर्च करता है अल्लाह तबारक व तआला उसको 70 गुना अता करता है। ये मेरे अल्लाह का फरमान है। तो मैं अल्लाह के लिए लोगों में ये मुफ्त फ्री में ये माल पूरा के पूरा खर्च करूंगा, इसका बदला अल्लाह तबारक व तआला 70 गुना मुझे क़यामत के दिन अता करेगा। ये सखावत का आलम है। यह हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये हाल है कि उन्होंने कहत साली के वक्त में कई सैकड़ों ऊँटों पर जो अनाज लदा हुआ था, बगैर कोई फ़ायदा लिए, बगैर कोई फ़ायदा उठाए, वो उन्होंने गरीबों में वो माल क्या किया, तकसीम किया। और मदीना की जो कहत साली थी, जो दुष्काल था, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वजह से वो क्या हुआ, दूर हुआ। तो ये हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये आलम है। और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साबिकीन अव्वलीन में से हैं, वस्साबिकून अल अव्वलून, जो जिनको कहा जाता है कि कदीमुल इस्लाम जिनको कहा जाता है, कि जो सबसे पहले इस्लाम लाने वालों में से हैं, जो बदरी साहबा हैं, मक्की साहबा हैं, उसमें से हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दावत पर इस्लाम लेकर आए। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला, जब उनके चचा को पता चला हज़रत उस्मान के, तो उनको उनके हाथ और पैर दोनों बांध दिए। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ और पैर दोनों बांध दिए और उनको धुआं दिया, जिससे तकलीफ होती है इंसान को, जिसको टॉर्चर किया जाता है। और उनके चचा ने कहा कि आए उस्मान, दीन इस्लाम छोड़ दे, अगर छोड़ देगा तो तुझे पहली की हालत में वापस पहुंचा दिया जाएगा, यानी तुम्हें आज़ाद किया जाएगा। अगर नहीं छोड़ता तो तुझे इसी हाल में रखा जाएगा। चचा ने यह कहा, धमकी दी। तो इस पर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि चाचा जान, आप मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दें, आप मुझे मार डालें, जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दें, लेकिन मैं दीन इस्लाम से नहीं फिरूंगा, दीन इस्लाम से नहीं हटूंगा। ये हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाल है, ईमान का हाल ये है। तो उनके चचा ने जब उनकी इस्तिकामत देखी, उनकी इस्तिकामत के हट नहीं रही हैं किसी भी सूरत में, तो उनको उनके हाल में उनको क्या किया, उनके चचा ने उनको छोड़ दिया। ये हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़ज़ाइल, उनकी शान है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उनकी शहादत का जो वाक़या है कि शहादत उनकी किस तरह हुई। 10 साल उन्होंने हुकूमत की और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना वालों के नज़दीक, दूसरे लोगों के नज़दीक, आवाम के नज़दीक हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी ज़्यादा पसंदीदा थे। 12 साल गालिबन आया है हुकूमत उन्होंने की, खलीफा रहे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी ज़्यादा उनको पसंद करते थे। क्यों पसंद करते थे? कि वो नरम दिल थे। हज़रत उमर क्या थे? सख्त थे, फैसला जल्दी लेते थे, अदल जल्दी करते थे, सज़ा जल्दी देते थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला सख्ती थी उनके अंदर, लेकिन हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला नरम दिल थे। नरम दिल रहने की वजह से आवाम उनको ज़्यादा पसंद करती थी। इसके बाद भी, इसके बावजूद भी उनको शहीद कर दिया गया। शहीद इस तरह नहीं, बल्कि 40 दिन उनके घर का मुहासरा किया गया। 40 दिन उनके घर को घेर कर रखा गया। मिस्रियों ने, बलवाइयों ने उनके घर को घेर कर रखा। 40 दिन उनके घर के अंदर ना पानी गया, ना खाना गया, भूखे प्यासे रहे। उसके बाद उनको शहीद कर दिया गया। अगर वो चाहते, खलीफा थे, तो उन लोगों से जंग लड़ सकते थे, हक पर थे, लड़ सकते थे, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने नहीं लड़ा।
लोगों को माफ़ किया, इसकी क्या वजूहात है, शहादत की वजह क्या हुई, वो किस तरह उनके साथ ये मामला पेश आया। इंशाल्लाह उनकी नरमी जो थी इसी वजह से भी उनको शहीद कर दिया गया। ये तमाम मामलात है इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल शहादत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक आने वाले जुमा को बयान किया जाएगा। आज उनकी फजीलत के मुतालिक, शान के मुतालिक, रुतबे के मुतालिक आज जो बयान किया गया है, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद सूरे फतह में इरशाद फरमाता है, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत शजरा, बिलाशुबा अल्लाह मुसलमानों से राजी हो गया जब वो सुलह हुदैबिया में दरख्त के नीचे आपसे बैयत करते थे। आपसे मुराद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो लोग सुलह हुदैबिया में बैयत करते थे हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खून का बदला लेने के लिए। अल्लाह उन तमाम लोगों से क्या हो गया, राजी हो गया। ये अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है। मैं अल्लाह से यही दुआ करना चाहूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को बोलने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए और हमें खुलफाए राशिदीन सहाबाए कराम खास करके हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत हमें और हमारी आने वाली नस्लों को नसीब अता फरमाए। उनकी मोहब्बत हमारे दिलों में कायम और दायम अता फरमाए। एक मजलूम की शहादत उनकी हुई है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आने वाले जुमा में वो बयान करने की इंशाअल्लाह कोशिश की जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सच्ची इश्क व मोहब्बत नसीब अता फरमाए। 18 ज़िलहिज आने वाला 18 ज़िलहिज है, उनकी शहादत का दिन है। अपने घरों में हो, अपने मोहल्लों में हो, अपने मस्जिदों में हो, उनकी शहादत का दिन मनाने की कोशिश करें, उनको याद करने की कोशिश करें, क्योंकि उन्होंने दीन इस्लाम के लिए ढेर सारी उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। बहुत सारी कुर्बानियाँ हैं जो एक जुमा में, दो जुमा में बयान नहीं की जा सकती। बहुत से वाक़यात हैं, बहुत सी उनकी कुर्बानियाँ हैं, उनके शान अल्लाह के प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किए गए हैं। एक दो जुमा में वो बयान नहीं किया जा सकता। इस जुमा में, अगले जुमा में नहीं हुआ तो इंशाअल्लाह आने वाले साल में भी अगर मौका मिलता है तो बयान करने की कोशिश की जाएगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें बोलने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आज के बयान में, आज के दर्स में, बोलने में, सुनने में, समझाने में किसी भी किस्म की गलती, कमी बेशी, कोताही, खामी, भूल चूक हुई हो, अल्लाह तबारक व तआला महज अपने फजल व करम से उसे माफ़ अता फरमाए और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तरीक़े पर, हया पर, उनके हया के रास्ते पर चलने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने